جس وقت کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو ہر شعبے میں زوال آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس معاشرے کے سیاستدان ان پہ تو زوال آ جائے لیکن پیروں پہ نہ آئے، مولویوں پہ نہ آئے، مذہب میں نہ آئے. ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز میں زوال آتا ہے. تو اس زوال کی جو مختلف شکلیں ہیں ان میں ایک شکل سن 2018 میں 5 ملکوں نے ایک معاہدے پہ دستخط کیے جس معاہدے کا نام ہے، انگلش میں اس کو ہوتا ہے ابراہم ایکارڈ. آپ اس کو اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ معاہدہ ابراہیم. وہ معاہدہ یہ تھا کہ 3 آسمانی مذاہب جن میں یہودی اور عیسائی اور مسلمان، یہ تینوں کے تینوں مذاہب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پہ متفق ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. وہ دونوں کے دونوں مسلمانوں کے نبی کو نہیں مانتے. ہم ان ساروں کو مانتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایسی ذات ہے جس پہ تینوں کے تینوں متفق ہے. تو ایک ابراہم ایکارڈ کیا گیا کہ ہم اپنے اپنے مذہبوں کو چھوڑیں اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پہ پہنچیں. اس میں دستخط کرنے والے 4 ملک مسلمان اور ایک اسرائیل، ان 4 نے ابراہم ایکارڈ پہ دستخط کیے سن 2018 میں. اس کے بعد ابھی تک کوئی اور ملک اس لسٹ میں شامل نہیں ہوا، لیکن قرائن یہ بتاتے ہیں، اشارے یہ بتاتے ہیں کہ باقی جو مسلمان ملک ہیں وہ ابراہم ایکارڈ پہ دستخط کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے. سعودی عرب بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہا ہے کہ میں اس پہ دستخط کروں. اس میں پاکستان کو آگے کرنے کی کوشش کی گئی لیکن پاکستان ابھی تک اس میں شامل نہیں ہوا. خیال یہ تھا کہ اگر پاکستان دستخط کر دیتا ہے تو پھر باقی ممالک کے لیے دستخط کرنے آسان ہو جائیں گے، لیکن پاکستان کی اپنی مجبوری ہیں، ابھی تک پاکستان نے اس پہ دستخط نہیں کیا. اگلے دن، یہ پرسوں کی بات ہے، میں حماس کے لیڈر کی ایک تقریر سن رہا تھا، اور وہ تقریر کیا تھی؟ وہ پاکستانیوں سے خطاب تھا. سننے سے تعلق رکھتی ہے وہ تقریر اس کی. وہ پاکستانیوں سے خطاب تھا براہ راست کہ ہم پاکستان کو امت مسلمہ میں بہت بڑا مقام دیتے ہیں، اور انہوں نے اس میں مولانا فضل الرحمان کا نام لیا اور جمعیت علماء اسلام کا باقاعدہ نام لیا، اور انہوں نے تقریر شروع وہاں سے کی. انہیں اس میں نام لینے کی ضرورت کیا پیش آئی کہ انہوں نے پہلے دن ہی مسلمان حماس سے اور فلسطینیوں سے مولانا فضل الرحمان نے یہ اپیل کی کہ وہ انسانی حقوق کی پابندی کریں. اچھی بات ہے، انسانی حقوق کی پابندی بالکل کرنی چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. ہر بندے کو اس کی وہ کرنی چاہیے. کل میں ایک عربی اسکالر تھے، اسکالر تو نہیں، ایک نمائندے تھے UN میں، ان کی میں تقریر سن رہا تھا. یہ کل شام کی بات ہے، انگلش میں تقریر تھی، بڑی خوبصورت تقریر تھی. تو انہوں نے مطلب جو جملے میں کہنے لگا ہوں تقریباً اسی قسم کے جملے ان کے تھے کہ حماس نے جو کام کیا اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، انسانی حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے تھی. اور یہ انسانی حقوق کی پاسداری ہر انسان کو کرنی چاہیے، یہ صرف فلسطینیوں کے لیے نہیں ہے. انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ 1947 سے لے کر آج تک اسرائیل جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ کرتا آ رہا ہے، کیا وہ انسانی حقوق کی پاسداری ہے؟ اگر وہ پاسداری نہیں ہے تو اسے کیوں نہیں کوئی روکتا؟ اگر یہ بندے انہوں نے مار دیے، حماس کے جواباً جتنے وہ لوگ مار رہے ہیں، بمباری کن جگہوں پہ ہو رہی ہے؟ وہاں پہ کوئی کنٹونمنٹ تو ہے نہیں کہ یہ فوجی ایریا اس کے اوپر بمباری کرنی. 20 منزلہ عمارتیں، مثلا کراچی میں ایک 20 منزلہ عمارت ہے، اس 20 منزلہ عمارت میں کم از کم 400-500 گھر آباد ہے. فلیٹ ہے نا، 20 منزلہ عمارت. اس 20 منزلہ عمارت پہ جس بم گرایا جائے گا
وہ 20 منزلہ عمارت گر جائے گی اور اس میں رہنے والے لوگ مر جائیں گے۔ اگر 400-500 گھر ہے، اور یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ غزہ کا علاقہ یہ دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد اور زیادہ آبادی والا علاقہ ہے۔ ہم گنجان آباد کس کو کہتے ہیں کہ 1 مربع کلومیٹر، 1 مربع ایسی ہو، 1 مربع، یہ جو 1 مربع کلومیٹر بنتا ہے اس میں کتنی آبادی ہے؟ تو غزہ جو ہے یہ دنیا کی سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے۔ تو وہاں پہ 20 منزلہ عمارت پہ جس وقت کوئی بم گرایا جائے گا اور وہ عمارت گرے گی، اس کے اندر 400-500 گھر، اگر ہر گھر کے 10 بندے بھی لگائے جائیں تو 5000 بندہ اس کے اندر ایک وقت میں مرنے اور زخمی ہونے کی توقع ہے۔ اچھا، پھر کچھ انٹرنیشنل اصول ہیں، بین الاقوامی اصول ہیں۔ بین الاقوامی اصولوں میں یہ کہ آبادی، سول آبادی، ہسپتال، سکول، ان کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ ابھی جس دن سے یہ کام 7 اکتوبر سے شروع ہے، اس دن سے اسرائیل کے طیارے، اسرائیل کی آرٹلری، اسرائیل کے سارے میزائل وہ کن جگہوں پہ آ رہے ہیں؟ ہسپتالوں پہ، سکولوں پہ اور سول آبادی پہ۔ اب مرنے والوں کی جو کل تک تعداد سرکاری طور پہ بتائی جا رہی تھی وہ 9000 کچھ سو تھی۔ کل میں شام کو لطیف کھوسا کا ایک انٹرویو سن رہا تھا جو پنجاب کے سابق گورنر ہیں، تو انہوں نے یہ بات کی کہ 9000 کو میں اگر 90,000 کہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، اور یہ ان کا جذباتی فکر نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے سول آبادی پہ وہ بم گر رہے ہیں اس حساب سے اس کی تعداد اگر 90,000 سے بھی اوپر ہو چکی ہو تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کا میڈیا اس میں سے صرف ایک الجزیرہ ہے جو کہ فلسطین کی خبر دے رہا ہے۔